السلام علیکم اور دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں عبدالرحمن سیف۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ آج ہم بہت خاص موضوع پر بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگوں سے مراد جن کی شان بڑی ہوتی ہے، جن کا رتبہ بڑا ہوتا ہے، جن کا علم بڑا ہوتا ہے، جن کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے، جو بہت کچھ جاننے والے ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں اور دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، وہ لوگ بھی کبھی کبھی اپنی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں بیان میں نقل کر دیتے ہیں، ایسی باتیں اپنی تقریر میں بیان کر دیتے ہیں جو سچائی پر مبنی نہیں ہوتی، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اب وہ انہوں نے کہاں سے سنی ہوتی ہیں، کس سے وہ لوگ سنتے ہیں یا کہاں وہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی تحقیق کے بغیر جب وہ بیان کر دیتے ہیں تو ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو اس بیان کو سننے والے ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں تک وہ بیان پہنچتا ہے۔ اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں اب تو کوئی بھی ایک بات آپ سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ہر طریقے سے آپ اپنی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی بات غلط ہے، جو سچائی سے تعلق نہیں رکھتی، بالکل سچائی سے مختلف ہے، وہ بات جب کوئی بڑا آدمی بیان کرے گا، وہ بڑا آدمی جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، تو ان کے منہ سے نکلی ہوئی غلط بات کو جب لوگ سچ سمجھیں گے، صحیح مانیں گے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ایک غلط بات معاشرے میں سچ سمجھ کر لوگ اس پہ یقین کرنے لگیں۔ وہ بڑے لوگ جن پر عوام اعتبار کرتی ہے، اعتماد رکھتی ہے، ایسے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی بڑے شخص کی چھوٹی بات کے بارے میں بات کریں گے۔ میری مراد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب سے ہے، ان کے ایک بیان کے بارے میں آپ سے بات کروں گا میں۔ تو اسی لیے آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، ایک سنجیدہ موضوع پر سنجیدہ گفتگو کریں گے ہم۔ اگر ویڈیو دیکھنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2-4 منٹ کی کامیڈی یا پیروڈی یا مزاحیہ ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ہر بات میں انہیں ہنسی مذاق ٹھٹے پسند ہوتے ہیں، تو وہ پلیز یہ بات محسوس کر لیں کہ ہماری ویڈیو میں کوئی کامیڈی نہیں ہوگی، کوئی مذاق نہیں ہوگا، سنجیدہ گفتگو ہوگی، سنجیدہ موضوع پر ہوگی۔ اس لیے اگر آپ حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، ان کے مزار کی نسبت سے حقائق جاننا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جب سعودی حکومت نے مزارات کو منہدم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تب کیا ہوا تھا، کیا واقعہ پیش آیا تھا، کون لوگ تھے جن سے مشورہ ہوا تھا، اس بارے میں آپ سچائی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، پورا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت مفید معلومات حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ کوئی کامیڈی یا لطیفہ سننا یا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کوئی لطیفہ یا مذاق نہیں ملے گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو بات دراصل یہ ہے کہ رمضان کے بعد، عید کے بعد یعنی کہ مجھے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو موصول ہوئی جو پیر فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی تھی، ان کا بیان تھا، وہ تقریر کر رہے ہیں کہیں پر، اور اس تقریر میں وہ گنبد خضرا یعنی کہ مسجد نبوی کا جو ہرا گنبد ہے، تو اس کے منہدم ہونے اور سعودی حکومت کے مزارات گرانے اور ختم کرنے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی حکومت نے جب یہ فیصلہ کیا کہ تمام مزارات منہدم کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں تاکہ لوگ یہاں آ کر سجدہ نہ کریں، شرک نہ کریں، تو انہوں نے سعودی حکومت نے کیا فیصلہ لیا، پھر وہ کیسے رکا، اس بارے میں ان کا بیان ہے۔ میں اسی بیان کی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ بیان غلط بیانی پر مبنی ہے، غلط معلومات پر مبنی ہے۔ پہلے آپ وہ بیان سنیے، اور میں پورا کا پورا بیان اس لیے اس ویڈیو میں شامل کر رہا ہوں، تقریباً 6-6.5 منٹ کا وہ بیان ہے، اس کے بیان کی وجہ سے میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ بیان دینا اس لیے ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے وہ بیان نہ سنا ہو، نہ دیکھا ہو، اور اگر میں صرف بیان کے بغیر اپنی ہی بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایسے ایسے مولانا ذوالفقار صاحب نے بیان دیا تھا اور وہ یوں تھا اور وہ یوں تھا، تو پھر بات میں دم نہیں رہ پائے گا، کیونکہ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں سنا مولانا ذوالفقار کا ایسا کوئی بیان جیسا تم بتا رہے ہو، اگر ہے تو دکھاؤ کہاں ہے۔ تو اسی لیے میں پہلے آپ کو ان کا بیان سنا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ اس میں غلط کیا ہے اور سچائی کیا ہے، کیا ہوا تھا جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو دوستو پہلے آپ ذوالفقار صاحب کا وہ بیان سنیے، اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، عالم تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے، انہوں نے زندگی کے کوئی 25 سال مسلم شریف پڑھائی تھی۔
ایک دن وہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں. ان کو ضرور سنائیں. کہنے لگے کہ دارالعلوم دیوبند میں سعودی عرب سے ایک جماعت آئی علماء کی، 3 یا 4 بندے تھے، اور انہوں نے آ کے محتمم صاحب کو کہا کہ ہم ایک علمی مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. محتمم صاحب نے پوچھا کون سا مسئلہ؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ ہم سے پہلے سعودی عرب کے اوپر ترکوں کا قبضہ تھا، اور ترکوں نے قبروں کے اوپر بڑے گنبد بنائے ہوئے تھے اور کمرے بنائے ہوئے تھے اور عمارتیں بنائی ہوئی تھیں. تو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے، یعنی قبر کے اوپر آپ عمارت نہیں بنا سکتے. اس لیے سنت عمل یہی ہے کہ قبر کھلے آسمان کے نیچے ہو، اس کے اوپر کوئی کمرہ کوئی کبہ ایسا نہیں بنانی چاہیے. تو جنت بقیع میں جتنے کبے بنے ہوئے تھے ہم نے سب گرا دیے. اب مسئلہ آیا گنبد خضرا کا. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں گنبد خضرا کو بھی گرا دینا چاہیے. تو ہم نے جو بادشاہ ہے اس کو اپنی ریکمنڈیشن دیں. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، پہلے تم مختلف ملکوں میں جا کے علماء کو اپنے کانفیڈنس میں لو، اگر سب متفق ہیں تب قدم اٹھائیں گے ورنہ نہیں اٹھاتے. تو ہم علماء کی جماعت آپ سے بحث کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کیا یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا. محتمم صاحب نے کہا کہ جی مجھے آپ 3 دن کا وقت دیں، میں سب علماء کو اطلاع دوں تاکہ وہ یہاں آ جائیں، اور پھر ہم اس بارے میں اپنا موقف آپ کے سامنے ظاہر کریں. ان کا ٹھیک ہے، ہم 3 دن دارالعلوم میں مہمان بن کے رہتے ہیں. محتمم صاحب نے بڑے بڑے علماء کو دعوت دے کے بلا لیا. وہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں وہ دیکھنے والا وقت تھا، بڑے بڑے سب علماء، جید علماء ایک جگہ پر جمع تھے، جبال العلم سب ایک جگہ اکٹھے تھے. اور جو آخری رات تھی وہ تو پوری رات ہی علماء اس مسئلے پر آپس میں ڈسکس کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے، اور کچھ لوگ روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ بہت نازک مسئلہ ہے، ہم سے اس کے کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوتاہی نہ ہو جائے. اگلا دن ہوا، عصر کی نماز کے بعد مجمع بیٹھا تھا، تو محتمم صاحب نے ان علماء کو کہا کہ جی آپ سب علماء کے سامنے اپنا موقف پیش کریں، پھر جواب ہم دیں گے. تو ان کے جو امیر تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے. تو ہم نے جنت بقیع کے اندر تو قبروں پر جتنی عمارتیں تھیں سب گرا دیں. اب مسئلہ ہے گنبد خضرا کا. تو ہم آپ لوگوں سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ بتائیں کیا اس حدیث کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض ہے، کوئی جرح ہے کسی راوی کے اوپر، یا کوئی کمی کسی طرح کی بھی ہو، کوئی شغم ہو تو بتائیں. تو جب انہوں نے پوچھا تو تھوڑی دیر کے لیے سارا مجمع خاموش، کہیں کہیں سسکیوں کی آواز آتی. علماء کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ رو رہے تھے کہ اللہ ہم سے جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اور کوئی جرات نہیں کر رہا تھا اس کے جواب دینے کی. اتنے میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور حضرت نے فرمایا کھڑے ہو کر الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں مجھے شرح صدر عطا فرما دی ہے. تو اس نے پوچھا کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ شرح صدر یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے،
اس کے کسی راوی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے، اور ہر لحاظ سے یہ حدیث صحیح بھی ہے سند متصل کے ساتھ، اور صحیح مضبوط ہے مضمون اس کا۔ تو جو ان کے امیر تھے وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر تو نص ہو گئی، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا، تو کیا ہم گنبد خضرا گرا سکتے ہیں؟ تو جو تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، یہی تو شرح صدر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، حدیث بھی صحیح ہے لیکن آپ گنبد خضرا کو گرا نہیں سکتے۔ اس نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جب حدیث صحیح ہے تو پھر اس گنبد خضرا کو گرانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ حدیث پاک کے مطابق بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے، کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت، کوئی کمرہ، کوئی جبہ کبہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ گنبد خضرا کا معاملہ الگ ہے، یہاں عمارت پہلے تھی، یہ حجرہ عائشہ تھا، اور نبی اسلام کی قبر مبارک بعد میں اس کے اندر بنائی گئی، لہذا اب اس عمارت کو کوئی بندہ گرا نہیں سکتا۔ ایسا جواب تھا کہ وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ گنبد خضرا آج بھی ہے، اور اکابر علماء دیوبند کی عشق نبی کی دلیل دے رہا ہے۔ اللہ علم کی گہرائی عطا فرما دیتے ہیں تو بندہ پھر علم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب نے کس طرح بیان فرمایا کہ وہ شیخ کے مرید تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے، ان سے سنا ہے واقعہ۔ اب آپ دیکھیے، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ چلیے مولانا ذوالفقار صاحب نے تو یہ کہہ کر بتایا کہ میں نے ان سے سنا ہے، مولانا ذوالفقار صاحب نے خود کہیں پڑھا نہیں یہ واقعہ، ان سے سنا ہے، تو مولانا ذوالفقار صاحب تو بچ گئے یہ کہہ کر کہ بھائی میں نے ان سے سنا ہے۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہے اور میں حیران ہوں کہ جو مسلم شریف پڑھا رہے تھے، حدیث کی اتنی معتبر کتاب پڑھانے والا شخص اتنی غلط بات کیسے کر سکتا ہے؟ کون تھا وہ شخص جس کا ذوالفقار صاحب نے نام نہیں لیا ہے، بس یہ کہا ہے کہ وہ مسلم شریف پڑھاتے تھے، میں نے ان سے سنا ہے، ان کا نام نہیں پتا؟ کون تھے وہ جنہوں نے اتنی غلط بات جس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے، جو بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، ایک لفظ جس میں سچا نہیں ہے؟ ایک لفظ تو سچا ہوتا، کوئی تو بات ایسی ہوتی جس کو کہا جاتا کہ ہاں بھائی چلیے رائی تھی اس کا پہاڑ بنا دیا، یہاں تو بغیر رائی کا پہاڑ بنا دیا گیا ہے۔ تو میں حیران اس شخص پہ ہوں کہ جو مسلم شریف پڑھاتا تھا اس نے یہ بات بیان کی، اگر اس شخص نے اپنے پیٹ سے بیان کی ہے، خود بنا کر جھوٹ لوگوں میں پھیلایا ہے، تو کمال ہے اس شخص پہ کہ وہ کون تھا جس کو مسند تدریس بھی عطا کر دی گئی، اور وہ بھی مسلم شریف جیسی بڑی کتاب کی۔ اور اگر اس شخص نے وہ بات اپنے پیٹ سے نہیں بنائی، اس نے کسی اور سے سنی، تو اس وقت کا ماحول تو پرانا ماحول تھا، جبکہ وہ بات ہے اس زمانے کی بات ہے، تو کم سے کم اس وقت تو معاملہ تازہ تازہ تھا، انہیں تو تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں جب تم سے کوئی بات کہی جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو انہوں نے یعنی کہ مسلم شریف جیسی بڑی کتاب پڑھانے والا استاد، وہ کسی کی سنی سنائی بات پہ یقین کر کے اس بات کو آگے بڑھا دیتا ہے، اور وہ بھی ایسی بات جس کا تعلق نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس کا تعلق نبی کے شہر مدینہ سے ہے، جس کا تعلق نبی کے مزار سے ہے، جس کا تعلق سبز گنبد سے ہے، ایسے گنبد سے جو آج ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اتنے اہم موضوع کی بات جھوٹ! عجیب محسوس ہوا، عجیب بالکل، کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جھوٹ پھیلایا، اور وہ دینی طبقے کے لوگ تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی سڑک چلتے آدمی تو تھے نہیں کہ کسی گنوار نے، کسی ان پڑھ نے یہ بات اپنی طرف سے پھیلا دی۔ جس طرح محمد ذوالفقار صاحب نے بیان کیا ہے کہ میرے شیخ نے اور میرے شیخ کے وہ مرید تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے، انہوں نے یہ واقعہ بتایا ہے، تو معاملہ دینی طبقے کا ہے، مدرسین کا ہے، بڑے بڑے اساتذہ کا ہے، شیخ و مرید کا ہے۔ کہاں سے چلا جھوٹ؟ یہ اصل ہے۔ محمد ذوالفقار صاحب جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، محمد ذوالفقار صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں نے تو ان سے سنا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس سے سنا ہے اس نے کہاں سے وہ بات لی ہے، جو بالکل جھوٹ ہے۔ اب میں آپ کو سچائی بتاتا ہوں اس بات کی کہ سچ کیا ہے۔ اصل واقعہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس بیان کی کمیاں بتا دوں۔ دیکھیے، اس بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب سے وفد آیا تھا، سعودی حکومت نے وفد بھیجا تھا۔ یہ کبھی نہیں ہوتا، آج بھی نہیں ہوتا، اتنے عرصے بعد بھی۔
حجاز کی جو مٹی ہے، نجد کی جو وادی کہا جاتا ہے جس کو، وہاں کے لوگوں میں آج بھی میں پائی جاتی ہے۔ ہم عجمی نہیں ہیں، عرب ہیں۔ وہ ساری دنیا کو عجمی کہتے ہیں، عجم کہتے ہیں گونگے کو جو بولنا نہ جانتا ہو۔ تو وہ تو آج بھی اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ وہ کسی کے ہاں جائیں گے مشورہ کرنے کے لیے؟ کبھی نہیں ہوتا، آج بھی نہیں ہوتا۔ اب 1965 کے بعد غالباً رابطہ عالمی اسلامی کمیٹی بنی، اس میں بھی آج بھی وہ اپنے یہاں بلاتے ہیں، جب کبھی بھی اجلاس کرتے ہیں، وہ ہر سال اجلاس ہوتا ہے۔ ہمارے دیوبند میں شیخ القرہ قاری ابوالحسن اعظمی صاحب اس کے ممبر ہیں، رکن ہیں اس کے رابطہ عالمی اسلامی کے، تو وہ جاتے ہیں وہاں پہ جب اجلاس ہوتا ہے، بلاتے ہیں وہ۔ تو سعودی والے تو اپنے ہاں بلاتے ہیں خود مشورہ کرنے کے لیے، جیسے بڑے لوگ بلاتے ہیں۔ تو پہلی کمی تو اس بیان میں یہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا کہ وفد وہاں سے آیا تھا، سچائی یہ ہے کہ وفد وہاں سے نہیں آیا تھا، یہاں سے وفد گیا تھا۔ انہوں نے ساری دنیا سے وفود بلائے تھے، ساری دنیا سے لوگ گئے تھے۔ دوسری غلط بیانی اس تقریر میں یہ ہے کہ اس پوری تقریر کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر دیا گیا، جبکہ حضرت تھانوی کا اس پورے واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سرے سے حضرت تھانوی کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس واقعے سے۔ نہ تو حضرت تھانوی اس وفد میں شامل تھے جو مکہ گیا تھا، نہ حضرت تھانوی اس کمیٹی میں شامل تھے جو وہاں کو بھیجنے والی تھی۔ کوئی سرا اس میں حضرت تھانوی کا ہے ہی نہیں بالکل، اور انہوں نے اس پوری تقریر کو حضرت تھانوی سے منسوب کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں معاملہ کیا ہے، کیا ہوا تھا۔ دیکھیے، اور ایسے کچی بات نہیں کروں گا کہ بس اپنی طرف سے آپ کو بتا دوں گا۔ میرے پاس اس وقت یہ کتاب موجود ہے، آپ دیکھیے، یہ رہی کتاب کا نام تجلیات عثمانی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہ اس کا نیا ایڈیشن ہے جو چھپا تھا 1427 ہجری میں۔ اب 1441 چل رہا ہے، یہ 1427 ہجری کا میرے پاس ایڈیشن ہے، یعنی کہ تقریباً 14 سال پرانا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے پرانا ایڈیشن بھی میرے پاس موجود ہے، اس کی فوٹو اسٹیٹ میرے پاس ہے، یہ دیکھیے، یہ رہا۔ یہ پہلے بڑے سائز میں تھی کتاب، یہ اس کی فوٹو اسٹیٹ ہے، آپ دیکھیے، تجلیات عثمانی دونوں میں۔ ایسا اسی لیے کہہ رہا ہوں، کبھی لوگ بہت سے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ بدل دیا، پہلے نہیں تھا، نہیں تھا۔ میرے پاس دونوں کتابیں موجود ہیں، پرانی بھی اور نئی بھی۔ اس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ معتمر مکہ میں شاہ ابن سعود اور علماء اسلام کے سامنے علامہ شبیر احمد کی تقریر۔ کتاب کے صفحہ نمبر 350 سے لے کر 357 تک ساری گفتگو، ساری بات چیت اسی موضوع پر ہے۔ اس کے بعد کا عنوان یہ ہے، قبر پرست مسلمانوں کے متعلق فقہ کی روشنی میں علامہ عثمانی کی تقریر۔ پھر اس کے بعد انہدام تعمیرات قبور و زیارات مقامات مقدسہ، یہ عنوان ہے۔ ہوا یہ تھا، جب ترکی سے سعودی عرب کو الگ کر دیا گیا، جو کہ پہلے ترکی کی خلافت میں تھا، تو اس کے بعد شاہ سعود نے اپنے یہاں شرک کو بالکل ختم کرنے کے لیے حضرت علی کی اس روایت کو بنیاد بنایا جس میں آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا جس کے نیچے لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی کہ کہیں لوگ مستقبل میں اس کی پرستش نہ کرنے لگیں، اس درخت کی۔ تو اسی وجہ سے شاہ سعود نے بھی قبوں کو، قبے یعنی کہ جو قبریں ہوتی ہیں ان کے اوپر کتبے لگائے جاتے ہیں، مزارات بنائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، تو شاہ سعود نے بھی ان مزارات کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ یہ تمام مزارات یہاں سے ختم کر دیے جائیں، ورنہ لوگ آ کر مستقبل میں یہاں بھی سجدہ کرنے لگیں گے۔ اچھا، ان مزارات میں صحابہ کرام کے مزارات بھی تھے اور بہت سے اہم مزار تھے، تو اسی لیے ان قبوں کو ختم کرنے کے لیے شاہ سعود نے فیصلہ لیا، اور پھر اس فیصلے کے بعد سارے دنیا سے، کوئی خاص ہندوستان سے نہیں اور دوسرے ممالک سے بھی، انہوں نے علماء اسلام کے وفود اپنے یہاں بلوائے اور ان سے مشورہ کیا۔ شاہ سعود بھائی حاکم میں وقت تھے اس وقت، وہ تو کچھ روب بھی ہوتا ہے، اور روب ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگ روب میں آ کر، سامنے جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کے روب میں آ کر کہیں نہ کہیں اس کی طرفداری اور اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ تو تمام دنیا کے جو لوگ آئے تھے، جو علماء دین آئے تھے، انہوں نے، اکثریت نے شاہ سعود کے حق میں فیصلہ سنایا اور کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور مستقبل میں شرک ہو سکتا ہے، اور یہ جو سجدے کرتے ہیں لوگ آ کر، یہ صحیح نہیں ہے، شرک ہے، سجدہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا،
اسی لیے جو بھی سجدہ کرنے کے ایسی چیزیں ہیں جو مزار ہیں کچھ بھی ان کو ختم کر دیا جائے. لوگوں کی اس بات سے شاہ سعود کی بات اور مضبوط ہو گئی تھی. پھر جو وفد یہاں سے گیا تھا ہندوستان سے، اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی، سید سلیمان ندوی، مفتی کفایت اللہ، مولانا شوکت علی اور دوسرے علماء حضرات بھی تھے. تو اس موقع پر علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے جو تقریر کی، اس تقریر کو سن کر شاہ سعود سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہم سے پہلے کبھی کسی نے کہی ہی نہیں اور ہم نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں. پوری تقریر کیا تھی وہ آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. یہ کتاب آپ کو شاید نیٹ پہ بھی مل سکتی ہے، PDF بھی مل سکتی ہے اس کی، ورنہ اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کے پیجز کے فوٹو کھینچ کر آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا، کیونکہ فی الحال پوری تقریر میں اگر یہاں بیان کروں گا تو ویڈیو اور لمبی ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ 10-15 منٹ میں ہماری بات پوری ہو جائے. تو وہاں پھر علامہ شبیر احمد عثمانی کی تقریر سن کے جو ان پر اثر ہوا، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ تبدیل ہوا، ورنہ تو جتنے بھی مزارات تھے ان سب کو منہدم کرنے کا فیصلہ سعودی حکومت لے چکی تھی. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کہیں بھی خصوصی طور پر گنبد خضرا کا ذکر نہیں ہے کہ خاص طور سے گنبد خضرا ہی کو منہدم کرنے کا ارادہ تھا، اس کا ذکر کہیں نہیں ہے. کچھ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں علامہ شبیر عثمانی کی، کیونکہ جب شیخ سعود نے کہا کہ سجدہ خدا کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا اور جو بھی شخص خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے گا تو وہ شرک ہوگا، اس کے جواب میں علامہ شبیر عثمانی کی تقریر کا کچھ جو حصہ ہے اجمالی طور پر میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ علامہ شبیر عثمانی نے اس میں کہا کہ بے شک سجدہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر سجدہ عبادت ہو. اب آپ دیکھیے کتنے باریک نقطے حضرت علامہ عثمانی نے بیان فرمائے. پھر انہوں نے مثالیں دی شاہ سعود کو کہ اگر ہر سجدہ عبادت ہوتا تو حضرت آدم کو کیا ہوا سجدہ بھی عبادت ہوتا، لیکن وہاں حکم کی تعمیل تھا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا. علامہ شبیر عثمانی کی تقریر سننے کے بعد شاہ سعود نے فرمایا تھا کہ یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں تھیں اور آپ کی ان باتوں کا جواب تو ہمارے علماء ہی دے سکتے ہیں. اور جو ہندوستان سے وفد گیا تھا کئی دن تک اس کا وہاں قیام رہا، اس بارے میں گفتگو ہوتی رہی اور آخر کار علامہ شبیر عثمانی کے دلائل نے شاہ سعود کو قائل کیا اور انہوں نے پھر مزارات کو منہدم کرنے کا فیصلہ اپنا ترک کر دیا. یہ اصل حقائق ہیں، جو سچائی ہے کہ کیا ہوا تھا اور کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. یہ ویڈیو بنانے سے پہلے، ویڈیو میرے پاس عید کے بعد آئی تھی، اتنا وقت اس میں لگ گیا، 2 مہینے تقریباً گزر گئے، صرف اس لیے کہ میں پوری تحقیق کر لینا چاہتا تھا. کیونکہ بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذوالفقار نقشبندی صاحب جیسا بڑا آدمی جن کو ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہم تو کسی بھی زمرے میں نہیں آتے، نہ ہماری عمر بڑی، نہ ہمارا علم بڑا، نہ ہمارا کوئی مقام ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری. تو اسی لیے ان کی کسی بھی بات کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے تھے جب تک ہمیں پوری طرح تحقیق نہ ہو جائے. اچھا، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ہمارے تو کیونکہ اپنے گھر کی بات ہے تو ہم اپنے دادا سے سنتے آئے ہیں کہ چچا شبیر وہاں گئے تھے. علامہ شبیر عثمانی میرے دادا کے چچا تھے، تو اپنے دادا سے ہم نے یہ واقعات سنے ہیں. ہمارے دادا نے ظاہر سی بات ہے ان سے سنے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی سے. میں نے جب مولانا ذوالفقار صاحب کی تقریر سنی تو مجھے حیرانی ہوئی کہ جو باتیں ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے، اچھا پھر تجلیات عثمانی میں، انوار عثمانی میں، حیات عثمانی میں جو ہم نے پڑھا وہ سب یہی پڑھا علامہ شبیر عثمانی کے بارے میں کہ ان کی تقریر تھی اور وہ وہاں گئے تھے، وفد یہاں سے گیا تھا ہندوستان سے. تو جب ذوالفقار نقشبندی صاحب کا بیان سنا تو بڑی حیرانی ہوئی کہ یار یہ کیا بات بیان کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ہی نئی بات، ایک دم بالکل الٹی گنگا بہہ گئی. حضرت تھانوی کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ حضرت تھانوی کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا بیان اس طرح کہا اور وہ وفد یہاں آیا. خیر، جو آپ نے تقریر سنی ہے کہ ہچکیاں بن گئیں، سسکیاں بن گئیں، مطلب کمال کی بات ہے. جو کچھ بھی نہیں ہوا وہ سب بیان کیا جا رہا ہے. اسی لیے ان کی اس بات کو سن کر میں نے یہ سوچا کہ اس کو تو واضح کرنا چاہیے عوام پر، اور ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی بات کی حقیقت عوام کے سامنے لانی ہو تو وہی ذریعہ اختیار کرنا چاہیے جس ذریعے سے وہ بات کہی گئی ہے. اب مولانا ذوالفقار صاحب کی وہ تقریر ویڈیو میں ہے تو میں نے بھی اس لیے اپنی یہ بات ویڈیو سے ہی بنائی. ویسے میں مولانا تقی عثمانی صاحب سے پوچھ چکا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب سے پہلے میں نے تحقیق کی کہ حضرت آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر تحریریں تقریباً پڑھی ہیں، آپ کی نظر سے گزری ہوں گی. کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا واقعہ پڑھا حضرت تھانوی کی تحریر میں جو حضرت تھانوی نے لکھا ہو کہ اس طرح سے سعودی سے وفد آیا تھا اور یہ بات دارالعلوم میں ہوئی تھی؟ کوئی بھی کبھی بھی ایسا کچھ کہیں آپ نے پڑھا ہو؟
پھر مفتی تقی ہی نہیں، میں نے اور دوسرے علماء حضرات سے بھی ہندوستان میں رابطہ کیا، ان سے معلومات کی. اسی لیے مجھے اتنا وقت لگ گیا اس ویڈیو کو بنانے میں، کیونکہ میں پہلے پوری تحقیق کر لینا چاہتا تھا. ظاہر سی بات ہے کوئی کچی بات نہیں کرنی چاہیے، ایک بڑی شخصیت کی تقریر ہے تو بھائی ہو سکتا ہے انہوں نے سچ بولا ہو، لیکن کیونکہ یقین تھا کہ ہم نے جو سنا ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ ہم نے اپنے گھر والوں سے سنا ہے. اور جب مفتی تقی عثمانی صاحب سے مفصل بات ہوئی، انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا جو میں نے واٹس ایپ پہ بھی کچھ لوگوں کو بھیجا، شاید آپ تک پہنچ گیا ہو، تب جا کے پھر مجھے اطمینان ہوا کہ ہاں وہی صحیح ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور یہ بیان غلط ہے. اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ عوام کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے کہ اس سارے معاملے کی سچائی کیا ہے، اور وہ بیان غلط بات پر مبنی ہے. معاذ الفقار صاحب جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے یہ سنا ہے ان سے. بس یہ ہے کہ انہیں تحقیق کر لینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بہت بڑی شخصیت ہیں، پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے بڑے نام، بڑی عزت اور بڑی طاقت کے ساتھ ساتھ بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے. جب کوئی آدمی بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے، بڑے عہدے پر ہوتا ہے، تو اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات لوگوں تک پہنچتی ہے، اثر کرتی ہے، اچھا بھی اثر کرتی ہے، برا بھی اثر کرتی ہے. اسی لیے ہر بڑے آدمی کو بولنے سے پہلے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ اس کی بات کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں. صرف یہ ہے کہ انہیں پہلے تھوڑی تحقیق کر لینی چاہیے تھی. باقی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. دوائے دل بھی پڑھی، سکون دل بھی پڑھی، تمنا دل بھی پڑھی، اور بھی مستقل ان کی کتابیں مطالعے میں رہتی ہیں، جن سے ہماری روحانی تربیت بھی ہوتی ہے اور ہماری باطنی جو برائیاں ہیں ان پہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ملامت کا پانی پڑتا ہے، اور ہم ندامت کے پانی سے اس میں سے غسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بلا شبہ ان کی تقریروں میں اثر بھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اصل اسی کی تقریر اور اسی کی تحریر میں ہوتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. وہ ہمارے لیے ایک قیمتی متاع ہیں جن کی تقریروں سے لوگوں کے دل دھلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات، تاریخی بات خاص طور سے، کچھ تاریخ دارالعلوم کے بارے میں بھی ان کے بیانات اس سے پہلے ایسے آئے ہیں جو تحقیق طلب تھے. جیسی تقریر، جیسے لفظ، جیسی باتیں تقریر میں نہیں ہونی چاہیے تھی وہ اس میں تھے. لیکن بہرحال ان کی تردید جسے کرنی ہوگی وہ کرے گا. مجھے اس معاملے کی تردید کرنی تھی کیونکہ میں اچھی طرح واقف تھا کہ یہ بات غلط ہے. اسی لیے آپ تک یہ بات پہنچانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے سامنے سچائی واضح ہو گئی ہے کہ سارا معاملہ کیا تھا، کب تھا، کیسے تھا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے کوئی نیا موضوع لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.